بدر کی سمت بڑھتی ہوئی جماعت کو ابھی پوری صورتحال کا اندازہ نہ تھا۔ ادھر شام سے لوٹتا ہوا قافلہ بھی ایک غیر معمولی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابو سفیان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مدینہ سے ایک قافلہ روانہ ہوا ہے۔ راستہ بدلا گیا، ساحلی پٹی اختیار کی گئی، رفتار تیز کر دی گئی، ساتھ ہی ایک سوار مکہ کی طرف دوڑا دیا گیا۔ پیغام مختصر تھا مگر اثر گہرا، قافلہ خطرے میں ہے۔ مکہ میں یہ خبر معمولی نہیں تھی۔ چند ہی دنوں میں جو سرمایہ اکٹھا ہوا تھا وہ محض تجارت نہ تھا، مستقبل کے جنگ کی تیاری کا ذریعہ تھا۔ اگر یہ قافلہ ہاتھ سے نکل جاتا تو محض مال کا نقصان نہ ہوتا، وقار بھی مجروح ہو جاتا۔ مکہ میں فیصلہ دیر سے نہ ہوا، ایک لشکر تیار کیا گیا۔ یہ محض دفاعی اقدام نہ تھا، یہ اعلان تھا کہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا۔ 900 سے زائد افراد، 200 گھڑ سوار، 700 اونٹ، 600 زرہ پوش۔ قریش کے بڑے بڑے نام اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ وہ چہرے تھے جو برسوں تک مکہ میں اقتدار، غرور اور مخالفت کی علامت رہے تھے۔ لشکر حرکت میں آیا، گرد اٹھتی رہی، راستہ سیدھا بدر کی وادی کی طرف تھا۔ ادھر قافلہ پہنچ نکلا۔ ابو سفیان ساحل کے راستے نکل گیا، خطرہ ٹل چکا تھا، مگر مکہ سے نکلا ہوا لشکر واپس نہ ہوا۔ اب معاملہ قافلے کا نہیں رہا تھا، اب یہ دو قوتوں کا بالمشافہ سامنا تھا۔ بدر کی وادی میں ایک طرف وہ جماعت تھی جو محدود وسائل کے ساتھ پہنچی تھی، اور دوسری جانب وہ لشکر تھا جو مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ اب واپسی کا مرحلہ گزر چکا تھا، تصادم قریب تھا۔ وادی کی خاموشی میں ایک ایسا ارتعاش پیدا ہو چکا تھا جس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہونا تھا اور جس کی گونج برسوں تک سنائی دینی تھی۔